أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمدللہ ہمارا پروگرام قرآن کریم کی تلاوت سے شروع ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے درمیان یہ باتیں کہی ہیں کہ جتنی بھی ارتدادی اور الہادی تحریک اٹھی ہے خاص طور سے ہندوستان میں، تو جمعیت علماء ہند نے اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں بڑی ضروری خدمات انجام دیا ہے۔ جب یہ ایکس مسلم والا فتنہ اٹھا اور حضرت صدر محترم کے علم میں آیا تو حضرت نے مجھے مکلف بنایا کہ اس سلسلے میں کچھ کرو۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ساتھیوں نے، ہماری ٹیم نے کوشش کر کے سب سے پہلے تو اس الہادی تحریک کے سرچشمے کو، اس تحریک کے چلانے والوں کو، ان کے طریقہ کار کو معلوم کرنے کی کوشش کیا، اور اس سلسلے میں صدر محترم کو ہم نے 2-3 رپورٹیں پیش کیا۔ پھر حضرت کے مشورے سے ہم نے مستقل علماء کرام کی خدمات حاصل کیا اور ان کو کام کرنے کا طریقہ بتایا، اور بار بار ہماری آپس میں گفتگو بھی ہوئی کہ کیسے کام کیا جائے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس ارتدادی اور الہادی تحریک کو سب سے زیادہ مدد ایران سے مل رہی ہے اور پاکستان سے مل رہی ہے، حالانکہ دونوں ملکوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کا لفظ لگا ہوا ہے، اور جو ملک جمہوری ہیں جیسے کہ فرانس ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، وہاں تو ان کو سماج میں بڑی آسانی سے قبول کر لیا جاتا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کو بھی اتنا عقائد اور اعمال میں رسوخ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے علامتی مسائل وغیرہ بھی نہیں سمجھتے۔ جو اچھا لگ جاتا ہے، جس مذہب کی تعلیم اس سے بہت جلدی مانوس اور متاثر ہو جاتے ہیں، مذہب ان کی زندگیوں سے کافی دور ہو چکا ہے، تو وہاں بھی ان کی پذیرائی اچھی خاصی ہے۔ ہندوستان کے ماحول میں انہوں نے، اور خاص طور سے اس وقت جب فرقہ پرستی بہت طاقتور ہے، یہاں فائدہ اٹھا کر کے ایکس مسلم آف انڈیا کے نام سے انہوں نے اپنی کمیٹی بنانے کی کوشش کیا، اور ایک کمیٹی انہوں نے بنایا بھی کئی برس پہلے۔ اس کے بعد ایکس مسلم آف کیرالہ کے نام سے بنایا، اور ان کے دعوے کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال 1 کروڑ لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ کہاں تک اس میں سچائی ہے اللہ ہی جانے۔ اور ہندوستان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تک 3000 لوگوں کا نام رجسٹر کیا جا چکا ہے کہ جو اپنی خوشی سے اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے جو اپنی ایک کمیٹی رجسٹر کرائی ایکس مسلم آف کیرالہ، اس کے اغراض و مقاصد ہندوستان میں وہ 3 بتا رہے ہیں۔ پہلے یہ بتا رہے ہیں قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں جو نیچر اور فطرت یا انسانیت کے خلاف ہے، اس کو کوڈ کر کے پبلک کے سامنے لانا تاکہ لوگ قرآن سے دور ہوں۔ دوسرے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو، جو آپ کی زندگی ہے، ظاہر ہے اسلام کو نبی پاک کی سیرت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن کریم کو بھی رسول اللہ کے اسوہ سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ کتاب اللہ کو سیرت رسول اللہ سے الگ نہیں کر سکتے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہی اصل ماخذ ہے اسلام کا۔ اور پھر صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں جنہوں نے دین کا عملی نمونہ پیش کیا، جن کو معیار حق کہا گیا ہے۔ تو ان بنیادی چیزوں کو وہ سیرت کے آڑ میں نشانہ بناتے ہیں، اور ان کی خانگی زندگی، ان کے یہاں ہونے والے واقعات، ان کے معاملات کو چن چن کر کے اسلامی کتابوں سے نکال کر کے، سیرت ابن ہشام وغیرہ سے، دوسری کتابوں سے، اردو کی سیرت کی کتابوں سے، اور وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ کہتے ہیں دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اسے کوڈ کر کے لوگوں میں ان چیزوں کو بے نقاب کرنا، اس میں خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اچھلے الزامات، کم عمر میں ان کی شادی، پھر اسلام میں جزیہ اور قربانی وغیرہ کا نظام، اور غلاموں کے آزاد کرنے کا اور باندی کا نظام وغیرہ وغیرہ، بہت سارے موضوعات ہیں۔ ان 2 مقصد کے علاوہ ان کا تیسرا مقصد ہے کہ جو لوگ اسلام کو چھوڑیں گے، ہم ایسے لوگوں کو منظم کر کے ان کی مدد کریں گے۔ اب ہم لوگوں نے جب 1 سال اس پر
محنت کیا تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل کر کے آئی. میں نے اس سے پہلی والی میٹنگ میں بھی رکھا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کام کے لیے ملازم پیشہ ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ان کو فرقہ پرست اور دوسری طاقتیں اچھی اچھی تنخواہیں دیتے ہیں، اور وہ صبح شام یہی افواہ بکتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر. وہ کس مذہب کے ہیں؟ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب سوال کیا جاتا ہے تو اسلام کی بنیادی تعلیم بھی نہیں جانتے. تو ایک تو وہ طبقہ ہے جو پیسوں کے لیے یہ سب کر رہا ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور لامذہب لوگوں کا، مستشرقین کا، جس میں فرقہ پرستوں کی بڑی تعداد ہے، جو اپنا اصل مذہب چھپا کر کے خود کو ایکس مسلم کہتا ہے. تو وہ اس دشمنی سے اپنے مذہب کی وجہ سے مسلمانوں سے پرخاش رکھتے ہیں اور وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو واقعی کسی لا علمی کی وجہ سے یا اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے، اسلام کی صحیح تعلیم اور صحیح صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، کسی کے غلط رویے، غلط اعتراض اور غلط ماحول، یا کبھی اپنی غلط فہمی کی وجہ سے بات کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس سے اور الجھتے جاتے ہیں. تو اس طبقہ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان میں ذہنی آوارگی، اسلام سے بیزاری، اسلام سے دوری یہ بڑھتی جاتی ہے. ہم لوگوں نے جب بار بار اس پر غور کیا تو ہم کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ بیچارے بڑے قابل رحم ہیں. اگر واقعی کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی آپ جو اس آیت کا یہ مطلب سمجھ رہے ہو، قتال کی آیت کا، جہاد کی آیت کا، خاص طور سے حضرت صدر محترم کی جو چھوٹا سا رسالہ ہے، کتابچہ ہے، جس میں ان آیات کے سلسلے میں جوابات دیے گئے ہیں جس پر اعتراض تھا، تو جب ایسی چیزیں ان یکس مسلمین کو بھیجی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو بہت سے متاثر بھی ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں نے 1 مہینہ پہلے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم اپنے ویب سائٹ کا نام ہیلپ ایکس مسلم ہی رکھیں، کیونکہ اگر ہم ایکسپوز یا رد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی کوئی قوت تو ہے نہیں کہ ہم ان کی تردید کریں. پھر پہلے دن سے جب ہم ان کو رد کی بات کہیں گے تو ان کو ہم سے وحشت ہوگی. اسلام ایک دائی مذہب ہے، دعوت میں اور نفرت میں جوڑ نہیں ہو سکتا. ہمارا مقصد ان کو ایکسپوز کر کے ان کو رسوا کرنا، ان کو ذلیل کرنا بالکل نہیں ہے. اور اس طرح اگر ہم کسی کے استخفاف اور کسی کو طنز کے ساتھ ایکسپوز کریں گے، تردید کریں گے، ان کے ینٹی کوئی بات کریں گے، تو اس سے امید یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت کے قریب آئیں گے، اور ان سے جو لوگ متاثر ہیں وہ ہم سے رجوع ہوں گے. اس لیے ہم کو رویہ ایسا اختیار کرنا ہے جو قانون ضابطے کے بھی خلاف نہ ہو، اور عام آج کل جو ماحول ہے کہ آپ اپنی بات کی اچھائی صحیح انداز میں پیش کر دیں تو اس کے بھی موافق ہو. اس لیے ہیلپ کا نام مدد کا نام رکھا گیا ہے. اور در حقیقت جس کے بچے ایسے آزاد مزاج ہو گئے ہیں، ان کے ماں باپ کو اور پورے خاندان کو بڑی ضیق اور بڑی تنگی ہے. بعض ایسے لوگوں سے رابطہ ہوا جن کے بچے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، نماز پر اعتراض کرنے لگے تھے، روزے پر اعتراض کرنے لگے تھے، اسلام کے دیگر نظام پر اعتراض کرنے لگے تھے. پھر جب ان کو سمجھایا بجھایا گیا اور وہ سلجھ گئے تو گھر والوں کو بڑی راحت ملی. تو ہمارا خیال یہی ہے کہ ہم اس سے ان بھٹکے ہوئے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے. تو اسی لیے ہم نے مثبت نام رکھا ہے. اور پھر پچھلی میٹنگ میں یہ بات آئی تھی کہ ہم اس پہ ایک تو جیسے کہ دارالفتہ کا ویب سائٹ ہوتا ہے، اس میں سوال کرنے کا موقع بھی رہتا ہے، تو وہ موقع بھی اس میں دیں گے. اور جو بھی اسلام پر جتنے اعتراضات اب تک ہو چکے ہیں جو مستشرقینی کتابوں میں موجود ہے یا ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہم ان کو آج کے اسلوب کے مطابق اپنے ویب سائٹ پر ڈال دیں گے، تاکہ باب در باب، مثلا عقیدے کے باب میں اگر کسی کو اعتراض ہے، تقدیر کے باب میں اعتراض ہے، تشریع کے باب میں اعتراض ہے، نبوت کے باب میں اعتراض ہے، یا اعمال پہ آپ آ جائیے، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے بارے میں اعتراض ہے، یا معاشرت پر کوئی اعتراض ہے کہ اسلام میں 4 بیویوں کا حکم کیوں ہے، طلاق کا کیا ہو، یعنی جتنے ابواب اسلام کے ہیں اس میں جس باب پر اس کو اعتراض ہو، ہمارے ویب سائٹ پر وہ چیز اسے مل جائے. یہ فیصلہ ہم نے اس لیے لیا، آپ حضرات ہمارے ساتھ شریک ہے کام میں، کہ ہم نے تلاش کیا کہ کیا ایسا کوئی ویب سائٹ موجود ہے جہاں تشنا لوگوں کی تشنگی بجھ جائے، اور جو مثبت طریقے سے یہ چیزیں معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کو وہاں وہ جواب معلوم ہو جائے. تو ہم نے جب دیکھا تو جو علماء اس موضوع پر کام بھی کر رہے ہیں ان کی گفتگو میں ایک طرح کا طنز ہوتا ہے، ایک طرح کی شکست اور فتح کا تصور ہوتا ہے، اور لوگوں میں ضد بحث اور عناد بڑھتا جاتا ہے. سعودی عرب میں ہم نے ایک ویب سائٹ کی تحقیق کیا، جو شروع کیا، جو وہاں ارہابی تحریک کی اصلاح کے لیے حکومت کی سرپرستی میں بنائی گئی تھی، اس کا نام سکینہ تھا، لیکن آج کل وہ رکی ہوئی ہے.
تو پڑوس کے ملک میں یا بنگلہ دیش میں یا ترکستان میں یا کسی عرب ملک میں یا کسی یورپی ملک میں یا کسی امریکی وغیرہ ملک میں ہم نے بہت تلاش کیا، مگر ہم کو اس مقصد کے لیے مکمل ایک ویب سائٹ پر اسلام کے سارے ابواب پر نئے پرانے ہونے والے اعتراضات، اور پھر کوئی کرنا چاہے تو اس کو موقع، اسی کام کے لیے منظم کوئی ہم کو پلیٹ فارم نظر نہیں آیا۔ اگر کہیں ملتا ہے تو ہم اس سے استفادہ کریں گے، ان سے رابطہ بھی کریں گے۔ تب ہم نے یہ فیصلہ لیا اپنے علماء کرام اور مفتیان کے تعاون سے، ان کے مشورے سے، کہ ہم ہی لوگ حضرت کی سرپرستی میں ہمت کر کے ایک ایسا مواد بنا دیں۔ اس میں ڈاکٹر ریحان کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنی ٹیم کے ذریعے ویب سائٹ لیا، تیار کیا، اور مفتی منیر صاحب ہوئے، مفتی صدیق ہوئے، مفتی شاہ جہاں ہوئے، مولانا توصیف ہوئے، ان حضرات نے مواد تیار کر رکھا ہے۔ 2000 سوالات کے جوابات بھی تیار ہیں، کئی سو آئیڈیو اور ویڈیو بھی تیار ہے، اور اس کے بعد جو جوابات آئیں گے، سوالات آئیں گے، اس کا جواب بھی الحمدللہ تیار ہے۔ اور ہندوستان کی 9 زبانیں، جس میں ہم کو مولانا توصیف صاحب نے ایک مرتبہ بنگلہ وغیرہ میں نمونہ دیا بھی تھا، ہم نے حضرت کو لا کر کے دکھایا بھی تھا کہ ان زبانوں میں بھی اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو کچھ باتیں اسے وہاں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے کام کی تیاری تھی۔ حضرت سے کل میں نے درخواست کیا تھا کہ حضرت یہ ٹیم بالکل تیار ہے اور یہ اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہے، بہتر ہے اگر آپ دعا فرما دیں تو یہ اس کام کو آگے بڑھا دیں گے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ حضرت کی سرپرستی ہم کو حاصل ہے، چونکہ یہ سارے کے سارا کام جمعیت علماء ہند کا ہے اور جمعیت علماء کے اغراض و مقاصد کے ماتحت ہے، اور حضرت کی دلچسپی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں تک کر سکے۔ اگر کبھی کبھی ہم خاموش بھی رہ جاتے تھے تو حضرت ملاقاتوں میں پوچھا کرتے تھے۔ مفتی عبد القیوم صاحب سے کئی بار حضرت نے پوچھا بھائی اس کام کا کیا ہو رہا ہے، مفتی عبد الرازق سے پوچھا، مجھے خود اس ملاقات میں حضرت نے کہا بھائی اس کا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ حضرت کی عمر لمبی فرمائے، ہمارے سر پر حضرت کا سایہ سلامت رہے۔ آج حضرت والا دعا فرما دیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم لوگ یہ کام کریں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں اپنے ان کام کرنے والے مفتیان سے، جو ویب سائٹ وغیرہ کے نظام کو جانتے ہیں ان سے بھی، اور جو تحقیق اور مطالعہ کر کے جوابات تیار کرتے ہیں ان سے بھی، کہ ہم اس سلسلے میں اناڑی ہیں۔ آپ حضرات دلچسپی سے کام کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی نیک نامی ہوگی، اور آپ کو دفاع عن الاسلام کا اجر ملے گا، آخرت میں بھی آپ کو اجر ملے گا۔ حضرت کی رہبری اور حضرت کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی، میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ یہ اتنی بات تھی جو میں مختلف مجلسوں میں کہہ بھی چکا ہوں۔ اب حضرت دعا فرما دیں گے، انشاءاللہ ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ حضرت کو فون حضرت ابھی شامل نہیں ہوئے، شاید 2-3 منٹ اور لگیں گے۔ جب حضرت دعا فرمائے تو آپ سب لوگ اسکرین سے ہٹ جائیے گا۔ سب کو حذف، آپ سب کو حذف کر دیں۔ ابھی آئیں گے، بتائیں گے۔ ٹھیک ہے۔
السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، میں حضرت کے پاس لے جاؤں. جی محمد بھائی ادھر مائک بند ہے، مائک آن کر لیجیے ادھر سے. مائک بند ہے ادھر سے. واصحابه. اسلام جس دن سے دنیا کے اندر آیا ہے، قرآن کہتا ہے یریدون نیٹ کا وہ گڑبڑ ہو گیا کیا؟ دوبارہ محمد بھائی تھوڑا ڈی این ڈی موڈ آواز آ رہی ہے؟ آن کر کے یہ کر لیجیے. آ رہی اب آ رہی ہے تھوڑا. ٹھیک ہے، شروع کریں. جی شروع کیجیے. نہیں آ رہی نا. کیا مطلب ہے اندر ہو؟ یہاں بھی کیا مطلب؟ وہاں پر نیٹ ورک یہاں نہیں ہے نیٹ ورک؟ ادھر وائی فائی سے ہے. اندر کیسے آ جائے گا؟ مشین لگی ہوئی ہے اس سے. میں اس کی علی بیٹے کو بھی نہیں جانتا ہوں، یہ بچے جانتے ہیں.
تو یہاں پر ٹھیک ہے، شروع کرا دیجیے۔ دوبارہ آ رہے ہیں اب؟ جی جی اب آ یہ رہا ہے۔ آواز ٹھیک ہے، شروع کرواتا ہوں۔ پہلا مائک آن کر لیجیے گا محمد بھائی ادھر سے۔ جی جی حضرت شروع فرمائیں۔ اسلام جس دن سے دنیا میں آیا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کو مٹانے کے لیے، اس کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوا۔ آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، جہاں سب سے پہلے وہی آپ کے اوپر آئی تھی، آپ نے 13 سال وہاں گزارے، اور حالات کس طرح کے تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ پھر آپ مدنی زندگی میں آئے تو یہاں بھی ایک طبقہ منافقین کا، یہود کا ایسا پیدا ہوا کہ چاہے وہ بنو نذیر ہوں، بنو قینقاع ہوں، بنو قریظہ ہوں، ان لوگوں نے جو کچھ کر سکتے تھے معاہدوں کے خلاف، انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کے لیے کام کیا ہے۔ اس دن سے لے کر کے آج تک اگر آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی۔ لیکن اللہ بھی بار بار فرماتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم قرآن کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ یہ بھی کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ یہ بھی کہتا ہے ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، یعنی اللہ کا ارادہ اور مستحکم یہ ہے کہ وہ اسلام کو مٹنے نہیں دے گا بلکہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام بڑی سے بڑی طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے آئیں، لیکن اسلام زندہ ہے۔ ابھی قریب کے اندر اسلام کو مٹانے کے لیے کمیونسٹوں نے اپنی پوری طاقت کر لی، یہاں تک کہ وسط ایشیا کے اندر جو حکومتیں تھیں مسلمانوں کی، بخارا، سمرقند، تاشقند، قرغیزستان، قزاقستان، آذربائیجان، تمام کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 100 سال پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، اور آج افغانستان جیسے کمزور اور بے حیثیت کے اندر کی دلدل میں پھنس کر انہوں نے کیا ہوا، وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آج پھر انہی مسجدوں سے اللہ اکبر کی اذانیں آنے لگی۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال مخالفت کرنے والے اسلام کی مخالفت بھی کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، خود صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش میں اور دنیا کے ملکوں کے اندر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کو اسلام سے شدید مخالفت ہے اور وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آج کے حالات جو کچھ ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک زمانے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ آج کل دنیا کے اندر
پروپیگنڈے کا اور اپنی بات پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ آسان اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو موبائل کے اوپر لا کر کے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ایڈورٹائز کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کرنا چاہا، لیکن اس وقت ہمارے جنرل سیکریٹری مولانا معصوم ثاقب صاحب کو اس سلسلے کے اندر کافی درک تھا، اور ان لوگوں سے ان کے تعلقات تھے جو دنیا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلسل 1.5 سال کی کوشش کے باوجود اللہ نے ہمیں اس کے اوپر قدرت دی ہے۔ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے اور برابر اس کی تقویت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے افراد ہیں جو اس وقت تقریباً 50 کے قریب افراد ہیں جن کو اللہ نے ان چیزوں کے اوپر مہارت عطا فرمائی ہے، اور وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے، اور اللہ چاہے گا تو ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں گے کہ جو لوگ ساری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو بڑی قوت کے ساتھ اس کی مخالفت کریں گے، اور اسلام کی صحیح وہ تصویر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ اور تابعین کی پیش کردہ تصویر ہے، ہم اس تصویر میں اسلام کو پیش کریں گے۔ اللہ سے ہم نصرت اور تائید کی توفیق ہمیں ملے، ہم اس کی دعا کرتے ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم قوت کے ساتھ اپنی چیز کو پیش کر سکیں گے۔ میری یہ دعا ہے، اور میں مولانا معصوم ثاقب صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ صورت آج سامنے لائی ہے۔ میری دعائیں ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، اور ہم جس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ ہماری بھی نصرت فرمائے، تاکہ ہم اسلام کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اور اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ہم اس اعتراضات کے مقابلے کے اندر آ کر اسلام کی صحیح صورت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی طرف سے مدافعت کر سکیں۔ اللہ قبول فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اس پروگرام کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ نہیں آن والا ہے نہ۔ بس دعا فرما دیجیے۔ کیا حضرت کا کٹ کر دیا؟ اس کے بعد نیٹ کمزور ہوگا محمد وہی آئی۔ جی حضرت شاید چلے گئے، حضرت شاید نماز کا وقت نہیں، آپ دعا فرمائیں۔ محمد کو فون کر کے پوچھو کہیں وہ نیٹ کے اس میں ہو۔ فرقان فون کر لو محمد کو۔ جی حضرت جو ہو گیا فون کر رہے ہیں۔ محمد کا فون سوئچ آف ہو گیا، محمد کا فون سوئچ آف ہو گیا ہے۔
فرقان آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میوٹ ہے تمہارا، میوٹ ہے فرقان، میوٹ جی وہ فلائٹ موڈ میں ڈال کے لائیو کر رہے تھے وہ، تو شاید وہ حضرت کا بیان ختم ہوگا تو انہوں نے ختم کر دیا اسے. اگر مفتی صاحب دعا کرا کے ختم کراتے نا پروگرام. جی اب تو ہم لوگ ہیں، ہماری کوئی اور بات تو نہیں. کیا مفتی منیر صاحب؟ جی کیا کوئی بات ہم لوگوں کی باقی ہے؟ پورا جی مفتی صاحب آپ دعا فرما دیں. دعا کرا بہتر دے ہے. بس. ٹھیک ہے دعا کر لو، یہاں بھی آسان ہونے والی. چلو درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا ادیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.